بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، محض اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے اور اس کی برسنے والی رحمت سے یہ ممکن ہوا کہ ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں موجود ہیں. رمضان المبارک اللہ کا رحمت کا، اللہ کی مغفرت اور بخشش کا اور تمام انعامات اور احسانات کا مرکز ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. پہلے 10 دن کو رحمت، درمیان کے 10 دنوں کو مغفرت اور آخری 10 دنوں کو جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا. گویا کہ یہ آخری عشرہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے قیمتی، سب سے بڑا اور سب سے اہم تحفہ ہے. رمضان المبارک کے آخری 10 دن یہ ایسے قیمتی اور دائمی کامیابی کے دن ہیں، ایسی کامیابی کے دن ہے جو مسلمان کی اولین خواہش ہوتی ہے. کسی بھی صاحب ایمان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اس خواہش کے تکمیل کے دن ہیں. انسان پر جو اللہ کے بہت بے پناہ احسانات اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، ان احسانات اور فضل کا کمال اور ان رحمتیں نازل ہونے والی رحمتوں کا اتمام مکمل ہونا یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہوتا ہے، اور مسلمان کو اللہ کی طرف سے وہ انعام اور تحفہ ملتا ہے جس کے بعد اسے کسی دوسری چیز کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی، اور وہ انعام ہے جہنم سے آزادی کا. وہ تحفہ ہے کہ مسلمان کو یہ خوشخبری مل جائے کہ اللہ نے اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس انسان کو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. ہماری دائمی کامیابی، ہماری ساری جد و جہد اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل اور اس مقصد میں کامیابی ان آخری 10 دنوں میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروا لینا. یہ ایک ایسا تحفہ اور انعام ہے کہ کوئی بھی مومن، چاہے اس کا کسی درجے کا ایمان ہو، کم سے کم درجے والے ایمان والا شخص بھی، اگر اس کے سامنے ٹرے میں سجا کر پوری دنیا کی آرائشیں، پوری دنیا کا مال و دولت، پوری دنیا کا حسن، پوری دنیا کی خوبصورتی اور آسائشیں اور اطمینان جمع کر کے ٹرے میں سجا کر ایک مسلمان کو دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کے بدلے میں اس پوری دنیا کو لے لو اور اس کے بدلے میں جہنم میں چلے جاؤ، تو مومن ساری دنیا کو تو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن اپنے رب کی ناراضگی اور اپنے رب کے غصے کو وہ کبھی بھی نہیں خرید سکتا. یہ ایسا تحفہ اور انعام ہے جہنم سے آزاد ہونا، جس پر ساری دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری رنگینیاں، دنیا کے سارے اطمینان اور سکون اس ایک نعمت پر قربان کیے جا سکتے ہیں، اور وہ نعمت ہے جہنم سے خلاصی پانا.
جہنم سے آزادی پانا۔ تو یہ آخری 10 دن جس میں اللہ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جس کو اس عشرے کا گویا کہ عنوان دیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نعمت ہے جہنم سے آزادی کی نعمت۔ اور یہ وہ عشرہ ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں یہ بتاتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر، فرمایا جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی جد و جہد کرتے، اتنی کوشش کرتے، اتنی عبادت میں اضافہ کر دیتے، ما لا یجتہد فی غیرہ، جو اس کے علاوہ کسی اور جگہ مجھے نظر نہیں آئی۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ان کے سامنے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس عشرے کی قدردانی کی ہے اور جتنی عبادت اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آتی، کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ اس آخری عشرے میں، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، سبحان اللہ، آپ کی عبادت، آپ کے ذکر اذکار، آپ کا رجوع اللہ، کوئی انسان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اتنی جد و جہد کرتے تھے کہ آج کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جناب نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اپنی عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ پھر ہم اور آپ، پھر ہم جیسے مسلمان، ہمیں تو پوری جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہمیں تو باقی ایام میں تو عبادت کے اتنے عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ کیسی عبادت کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری روایت میں فرما رہی ہیں، کان احیا اللیلہ، راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ جاگنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا عبادت اور اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ فرمایا رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کان احیا اللیلہ، آخری عشرے کی راتوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے۔ وَشَدَّ مِئْذَرَهُ، اور عبادت کے لیے پوری کمر کس کر تیاری کر لیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں معمولات زندگی اور معمولات رمضان سے اضافہ کیا ہے عبادت میں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود جاگا کرتے تھے، خود عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ، اپنے ازواج مطہرات کو عبادت کی طرف اٹھایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کا بھی عبادت کی طرف متوجہ اہل خانہ کو بھی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا فاطمۃ الزہرا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، آخری عشرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر باہر تشریف لے جایا کرتے تھے اور آواز دیا کرتے تھے کہ اے گھر والوں، کیا تم جاگ رہے ہو؟ کیا تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہو؟ کیا اللہ کی عبادت میں مصروف ہو؟ یہ ہے وہ طرز عمل کہ اس ذات اقدس کا ہے جسے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ اس ذات کا ہے جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ تو میرے محترم، ہم اور آپ، ہمیں کتنا کوشش کرنی چاہیے، اور پھر کامیابی کتنی بڑی ہے، جہنم سے آزادی، جو ہماری پوری زندگی کی جد و جہد کا سرمایہ ہے، جو ہماری پوری زندگی کی عبادت کا نچوڑ ہے۔
ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم زندگی میں اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ جہاں اللہ کا غضب ہے، جہاں اللہ کی ناراضگی ہے، جہاں اللہ کے عذاب ہے، ہم اللہ کی رضا چاہتے اس لیے ہیں کہ اس عذاب سے بچ سکیں۔ تو جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو ہماری زندگی کا مقصود ہے، وہ کامیابی اللہ رب العزت نے ان آخری 10 دن، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہمیں عطا فرمانی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان، خاص کر نوجوان، خاص کر خواتین، یہ وہی ایام ہیں جب ہمارا نفس ہمیں کسی اور معاملے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ عید کی تیاری ہو رہی ہے، پہلے عشرے میں تو کچھ نہ کچھ عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں بھی ہوتی ہے، مگر یہ تیسرا عشرہ جب انسان کو وہ مقصد کمال کی طرف جانا چاہیے، جب انسان کی زندگی کا مقصد اسے ملنے والا ہے، اس آخری عشرے میں ہماری توجہ بازاروں کی طرف، مارکیٹوں کی طرف اور عید کی تیاری کی طرف لگ جاتی ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے۔ عید کیا ہے؟ عید تو اسی چیز کا شکر ہے، عید تو اسی چیز کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا۔ اس عید کی تیاری کے لیے ہم ان راتوں کو ضائع کرتے ہیں، اس عید کی تیاری کے لیے ہم ایام کو ضائع کرتے ہیں۔ عام فہم بات یہ ہے کہ پہلے رمضان، پہلے عشرے میں عبادت میں ہماری اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن آخری عشرے میں ہماری عبادت میں کمزوری، جب ہمیں انعام کامل ملنے والا ہے، جب ہم اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ حاصل کرنے والے ہیں، ان دنوں میں ہم عبادت سے بھی غائب ہو جاتے ہیں اور مساجد سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہماری مسجدیں ویران اور ہمارے بازار آباد ہو جاتے ہیں۔ ہماری بہنیں شاپنگ پہ ڈسکس بھی یہی ہو رہا ہے، نہ تسبیحات کا فکر ہے، نہ اللہ اکبر، نہ تراویح کا فکر ہے، نہ نماز کا فکر ہے، بس تیاری کرنی ہے، یہ چیز رہ گئی، وہ میچنگ کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے، وہ چیز کرنی ہے۔ ان ایام کی قدردانی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ ایام ہیں جس میں اللہ رب العزت ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو، پوری امت مسلمہ کو یہ نعمت عظمی اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو جائے رمضان المبارک میں، اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ یہ ایام ضائع کرنے کے نہیں ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان ایام میں عبادت میں اضافہ کیا جائے، ان ایام میں رجوع اللہ میں اضافہ کیا جائے، ان ایام میں اللہ کو راضی کرنے کی پہلے سے بھی زیادہ کوشش کی جائے، خود بھی کریں، اولاد کو، گھر والوں کو بھی تلقین کریں، اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہے وہ راستہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا ہے، کر کے بتلایا ہے۔ آج ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔